یہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنا پر کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، یا تو نسب کی وجہ سے، خون رشتے کی وجہ سے، یا رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلا دیا بچپن میں کسی کو، اور تیسرا مصاہرت کی وجہ سے، سسرالی رشتہ، کسی کے ساتھ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اس کے بعد اس کی کچھ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النساء جو 5ویں سپارے میں شروع ہو رہی ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہوتی ہیں۔ ایک عورت کی اگر شادی ہو جائے، محصنات کا مطلب عربی کے اندر ہوتا ہے محفوظ عورتیں، حفاظت والی عورتیں۔ حفاظت اور محفوظ عورتوں سے یا مراد کیا ہے؟ وہ عورتیں جن کا نکاح ہو گیا ہے، جو کس میں ہیں؟ نکاح میں ہیں۔ جس کا نکاح ہو گیا ہے تو اس کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی حرام ہے۔ پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے اسی سورہ کے اسی پارے کی ابتدا میں کہ تم میں سے کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ حرام عورتیں بتا دی، احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ حلال ہیں۔ اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، تم نکاح کرو اور زنا نہ کرو، زنا سے کیا رہو؟ دور رہو۔ پھر اس کے بعد رب کریم اس کے اگلے رکوع میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ ایمان والوں آپس میں جو لین دین تم نے کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، ٹرانزیکشن کرنا ہے، تجارت کرو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے، ناحق طریقوں سے مت حاصل کرو۔ باطل طریقہ، ناحق طریقہ کیا ہے؟ چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، لوٹ مار کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی قسم کھا کر، جوا، سٹا، سود، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کیا ہوتا ہے؟ باطل طریقہ آتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ باطل طریقوں سے مال حاصل نہ کرو بلکہ تجارت کے ذریعے کرو، اور تجارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہو، ایک بندہ پیسہ دے، اس کے بدلے میں دوسرا بندہ سامان لے لے، یا سامان کے بدلے میں سامان، لیکن یہ آپس میں رضامندی کے ساتھ ہو۔ فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، نہیں تم اگر کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہے ہو، حقیقتاً تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ بے شک رحم فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے، اجتناب کا مطلب ہے کہ رکنا، شرعی طور پر اجتناب کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے کہ گناہ کے اسباب موجود ہوں، برائی کی اسباب موجود ہوں، دوائی موجود ہوں، دعوت دینے والی چیزیں موجود ہوں، اور بندہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے ان چیزوں سے بچ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتناب۔ اور کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ چھوٹے اور بڑے کی جو تقسیم ہے، گناہ تو گناہ ہے، اللہ کی جو بھی نافرمانی ہوگی وہ گناہ کہلاتی ہے، لیکن کبیرہ گناہ کی اصطلاح جب استعمال ہو، اس سے مراد وہ خاص گناہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں مذمت بیان کی گئی ہے، جس کے کرنے والے پر سزا کا حکم ہے، جس کے کرنے والے پر اللہ کی ناراضگی کا حکم ہے، جیسے جھوٹ بولنا، شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، دغا کرنا، سود کھانا، اور اس کے علاوہ اور دوسرے جو بھی گناہ ہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر سزا بیان ہوئی ہے یا اللہ اور اس کے رسول نے ناراضگی بیان کی ہے، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو بندہ بڑے گناہوں سے بچے گا تو بڑے گناہوں سے بچنے والا وہی بندہ بچے گا جو چھوٹے گناہوں سے بچتا ہوگا۔ بڑے گناہوں پہ کیا ہے؟ سزا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بچے گا اس کی برائیاں دور کر دی جائیں گی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، حسد نہ کرو، مفہومی ترجمہ ہے حسد نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، واسألوا اللہ من فضلہ۔ حسد کیا ہے؟ تمنا زوال النعمہ، کسی بندے کو اچھے حال میں دیکھ کر، خوشحال دیکھ کر، مال والا دیکھ کر، یا کوئی بھی اس کے اندر خوبی کمال دیکھ کر انسان کے دل کے اندر ایک حسد کا جذبہ پیدا ہو۔ وہ جذبہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، اس سے اس نعمت کی
چھن جانے کی تمنا کرنا یا نعمت چھن جانے کی یا اس سے ہٹ جائے اس کی کوشش کرنا، یہ حسد کہلاتی ہے۔ رسول فرمایا کہ الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ المومن یغفر والمنافق یحسد، مومن بندہ رش کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ رش کرتا ہے، اور منافق بندہ حسد کرتا ہے۔ رش کیا ہے؟ کسی کو اچھے حال میں دیکھ کر، کسی کو اللہ نے علم عطا کیا اور کسی کو اللہ نے مال عطا کیا، حسن عطا کیا، یا کوئی بھی خوبی عطا کی، اقتدار عطا کیا، منصب عطا کیا، آپ کا ساتھی تھا یا آپ نے اس کو دیکھا، اس وہ چیز آپ کو بھلی لگی، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو، آپ کو وہ اچھی لگی اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر، مجھے بھی عطا کر، یہ رشک ہے۔ مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے، وہ مثبت سوچتا ہے، پازیٹیو سوچتا ہے، نیگیٹو نہیں سوچتا۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ اس سے چھن جائے، اس کو یہ چیز کیوں ملی، اس سے یہ چیز جدا ہو جائے، یہ حسد ہوتی ہے۔ حسد شیطان نے کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ راندہ درگاہ ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے خاندانی جو ادارہ ہوتا ہے، خاندان جب بنتا ہے، ایک ادارہ بنتا ہے، میاں بیوی جب نکاح ہوتا ہے، ایک ادارہ بنتا ہے، تو اس کے ساتھ ان کی اولاد ہوتی ہے، تو ہر ادارے کا کوئی ایک بڑا ہوتا ہے، انتظامی معاملات کو سپروائز کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا گیا ہے، مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا گیا ہے، مردوں کو گھر پر نگران بنایا گیا ہے، شوہر کو گھر پر نگران بنایا گیا ہے، باپ کو اپنی اولاد پر نگران بنایا گیا ہے۔ اس کی دو وجہ، کتنی وجہ؟ دو وجہ۔ ایک تو اللہ کی طرف سے کہ جسمانی طور پر قوت، طاقت، ہمت عورت کے مقابلے میں زیادہ عطا کی ہے، اور دوسرا ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، خرچ کرنے کی جو ذمہ داری ہے، خرچ کرنے کی اولاد پر، بیوی پر، وہ مرد پر ڈالی گئی ہے، عورت پر نہیں، جو شرعی طور پر ذمہ داری ہے۔ ایسے تو عورت کما سکتی ہے اگر اس کو جو اپنا جائز طریقے سے، لیکن جو خرچ کرنے، گھر کے خرچے کی جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے، عورت پر نہیں۔ جب نکاح ہو جائے تو عورت کی ذمہ داری شوہر اٹھاتا ہے، پیدا ہو جائے گھر پہ ہو تو باپ اٹھاتا ہے، اور دوسری جو ذمہ داری، اس وجہ سے رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گھر کے انتظامی امور کا نگران مرد کو بنایا گیا ہے، اور جو عورتیں ہیں وہ گھر کے اندر کی ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں، مرد باہر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیک عورت کون ہوتی ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ، اس کی تین علامتیں ہیں، وہ نیک ہو، فرما بردار ہو، اور شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، اور اپنی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کرنے والی ہو۔ اور گھر کے ادارے میں ظاہر سی بات ہے کہ بعض اوقات ہر عورتوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، بعض کا سخت ہوتا ہے، تم مزاج کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت شوہر کی نافرمان ہو، جو جائز شوہر کا حق ہے وہ بھی نہ دے رہی ہو، اس کو عربی کے اندر نشوزہ کہتے ہیں یا ناشزہ کہتے ہیں۔ تو رب فرماتے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے نافرمانی کا تمہیں خوف ہو، تم سے شوہر سے نافرمانی کریں، تو فرمایا کہ پہلا تو یہ کہ فعظوہن، انہیں سمجھایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ سمجھایا جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ تمہاری بات نہیں سن رہی، تم انہیں سمجھا رہے ہو، فاہجروہن فی المضاجع، ان سے ناراض ہو جاؤ، بستر الگ کر دو۔ دوسری صورت، پھر بھی نہ سمجھیں، وضربوہن، ہلکی پھلکی سزا دو۔ ہلکی پھلکی سزا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو جانوروں کی طرح مارنا نہیں، مسواک کی طرح 3 ڈنڈے ہلکے سے مار لیے، وہ بھی کمر پہ۔ ہلکی پھلکی سزا کا مطلب یہ ہے، شریعت کے اندر جو تعدیباً سزا ہوتی ہے، تعدیباً کا مطلب ہے ادب سکھانے کے لیے، ایک ہوتی ہے جرم پہ سزا، کسی نے کوئی کرائم کیا ہو اس پر سزا، وہ الگ ہے۔ جس طرح بچے نہ پڑھ رہے ہوں، جس طرح کہا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے اس کو نماز کی طرف لے جاؤ۔ مارنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ڈنڈا لے کے اس کی ہڈیاں توڑنا نہیں، اصل ہے کہ منہ پہ نہیں مارنا جسم کے، بلکہ تعدیباً سزا یہ ہوتی ہے کمر پہ ہلکے ہلکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 تھپڑ مار سکتے ہو۔ عورت کو جب مارنے کا حکم دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ادب سکھانے کے لیے مسواک جتنی ایک ڈنڈی ہو، ہلکا ہلکا آپ ماریں تاکہ اس کو شرم محسوس ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح اس کو مار، اگر وہ پھر بھی نہیں سدھر رہی، اس کو جان سے مارنے کا حق نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اب تم یہ کرو
کہ اس کے گھر والوں سے ایک بندہ بلا لو اور اپنے گھر والوں سے فیصلے کرنے والا ایک بندہ مقرر کر دو، دو بند، ایک تمہارا نمائندہ ہو جائے، حکم ہو جائے، ایک اس کا ہو جائے، اور بیٹھ کر فیصلہ کرو۔ اگر نباہ کی صورت ہو سکتی ہے، موافقت ہو سکتی ہے، راضی نامہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو جو صورت لگے وہ کر لو۔ یہ 4 صورتیں ہی ہیں: سمجھانا، ناراض ہونا، ہلکی سی اس کو سزا دینا، چوتھا یہ کہ فیصلہ کرنا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ مرد کو نگرانی اس وجہ سے دی گئی ہے کہ وہ بات کو سمجھتا ہے، اس میں جلد بازی کا عنصر کیا ہے، کم ہے۔ پھر فرمایا آگے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ ایک پڑوسی تمہارا وہ ہوگا، حضور فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس سے کیا ہو، تکلیف میں ہو، ایذا میں ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس پڑوسیوں کے متعلق اتنے احکام لے کر آئے، اتنے حقوق بتائے کہ مجھے کہیں خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ وراثت میں اس کو حصے دار ہی نہ بنا دے۔ اب پڑوسی ایک وہ ہوگا والجار ذی القربیٰ، پڑوسی بھی ہو رشتہ دار بھی ہو، ڈبل حق، پڑوسی بھی ہو مسلمان بھی ہو، ڈبل حق، پڑوسی ہو لیکن رشتہ دار نہ ہو۔ پھر دوسرا، آپ جہاں کام کرتے ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی ایک پڑوسیوں کی قسم، ان کی بھی ایک حقوق ہے۔ آپ سفر میں ہیں، سفر میں جو لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں وہ بھی ایک پڑوسیوں کی قسم آتی ہے، ان کے ایک حقوق ہیں، ان کے بھی کیا ہے، حقوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو اور فخورا، ہر وقت اپنی تعریفیں کرتا ہو، ہر وقت اپنی تعریفیں کرتا ہو۔ متکبر کیا ہوتا ہے، بڑی بات ہے کہ میں سب کچھ ہوں، اور فخورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہر وقت اپنی ہی تعریفیں، ہر وقت اپنی ہی تعریفیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں وہ نقصان میں ہیں، ریاکاری کرتے ہیں وہ بھی نقصان میں ہیں۔ اور اس کے بعد تیمم کا حکم ہے۔ تیمم کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے، پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، یا سفر میں نہیں ہے، گھر میں ہی ہے لیکن کوئی بیماری لگ گئی، مرض کی وجہ سے پانی کا استعمال منع ہو گیا، تو اسی صورت میں غسل یا وضو کرتے وقت فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ارادہ کرنا، پاک مٹی کا ارادہ کرو، نیت کرنا ہے کہ پاک مٹی سے میں کیا کر رہا ہوں، غسل کر رہا ہوں یا وضو کر رہا ہوں۔ غسل جنابت کا ہو یا عام غسل ہو، وضو ہر قسم کا وضو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو یا وضو ٹوٹا ہو، حدث اصغر پہ کر رہے ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، آپ نے نیت کی، ہاتھ مٹی پہ مارا، ایک بار جھڑکا، چہرے پہ پھیر دیا، پھر دوسری بار مارا، پھر جھڑکا، ایک ہاتھ سے کونیوں سمیت ایک ہاتھ کو مسح کر لیا، اس ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پہ مسح کر لیا، آپ باوضو ہو گئے، تیمم آپ نے کر لیا، آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے جو احکامات ہیں جن کا تعلق وضو اور طہارت کے ساتھ ہوتا ہے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ لیکن تیمم کس کے لیے ضروری، یا تو مریض ہو یا پانی موجود نہ ہو، شرعی اگر عذر ہو تب ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر لیتا ہے سوائے شرک کے، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کا مطلب ہے ایک اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ کے سوا کسی بندے کے اندر ایسی قوت اور طاقت اختیار ماننا کہ اللہ نہ چاہے جب بھی یہ کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے، کسی کو عبادت کا مستحق ماننا، الہ ماننا۔ یہ شرک فی الافعال یہ ہے کہ کسی کام میں کسی کو مستقل بذات ماننا کہ یہ خود سے کر سکتا ہے، اللہ چاہے نہ چاہے، تو یہ شرک ہے۔ مسلمان کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھتا نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ الم تر الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ہر وقت اپنی پاکیزگیاں بیان کرتے رہتے ہیں کہ میں اتنا نیک ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، پاک کون ہے یہ اللہ جانتا ہے، جس کی پاکیزگی اللہ بیان کرے۔ اب آپ بولیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، بھئی پاک وہ ہے یعنی پاک کردار والا وہ ہے کہ جو اچھی صفات قرآن میں بیان کر دی گئی اچھے لوگوں کی، جس کے اندر وہ موجود ہوں گی تو وہ پاک ہوگا اور وہ اچھے کردار والا ہوگا، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی آیات کے اندر پھر اس کے اندر منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر منافق جو تھے وہ کافر ہوتے تھے، عقیدے کے منافق تھے۔ دوسرے منافق وہ ہوتے ہیں وہ عملی، جو حدیث میں آیا ہے
کہ منافق وہ ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب قسم کھائے تو جھوٹی قسم کھائے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب بولے تو گالیاں دے۔ اس سے مراد کون سا منافق ہے؟ اس سے مراد عملی منافق ہوتا تو مسلمان ہے۔ جو قرآن میں منافق بیان ہوئے ہیں اس سے مراد وہ کافر ہیں جو دل میں تو کافر تھے، بظاہر فائدہ حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے اسلام کا اقرار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ابتدا کے اندر ان پہ پردہ رکھا گیا، آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان منافقین کو کیا کر دیا؟ اپنی جماعت سے کیا کر دیا تھا؟ خارج کر دیا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کی جائے گی اللہ کی اور رسول اللہ کی، اور اس کے بعد علماء یا حکماء جس کی بھی اطاعت کی جائے گی وہ مشروط ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اگر وہ کر رہے ہوں تو حاکم یا عمراء کی بھی اطاعت کی جائے گی، اگر وہ نہ کر رہے ہوں یعنی کسی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اگر بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی فرمانبرداری میں کرنی ہے، نافرمانی میں نہیں کرنی۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے تو اللہ نے اس پر نعمت کی ہے، جن پر نعمت کی اس میں سب سے پہلا درجہ نبیوں کا ہے، اس کے بعد سچوں کا ہے، اس کے بعد شہیدوں کا ہے، اور اس کے بعد صالحین کا ہے۔ پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ تحقیق کر لینی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ نقصان نہ ہو۔ حضور اللہ فرماتا ہے کہ جو اچھے کام کی سفارش کرے گا اللہ اس کو حصہ دے گا، جو برے کام کی سفارش کرے گا وہ گناہ کرے گا۔ پھر آگے حکم ہوا فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی تمہیں سلام کرے، کیا کرے؟ جب کسی کو سلام کیا جائے، سلام کا مطلب کیا ہے؟ الدعاء بالحیات، کسی کو زندگی کی دعا دینا یہ سلام کہلاتا ہے۔ تو حضور اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نے سلام کیا جائے تو تم اچھے طریقے سے اس کا جواب دو، یا جتنا اس نے کیا ہے اسی کی طرح اس کو جواب دے دو۔ اچھا طریقہ کار کیا ہے؟ کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ نے جواب میں بولا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم سے کم درجہ کیا ہے؟ السلام علیکم کہا، اس کے مقابلے میں آپ نے جواب میں کیا بول دیا؟ وعلیکم السلام۔ سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا فرض ہے۔ جواب دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان محبت ہو، صحابہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان محبت ہو، الفت کا تعلق ہو، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کرنا دور سے ہاتھ ہلانا نہیں ہوتا، منہ سے سلام کہنا ہے، پھر بھلے ہاتھ ہلانا ہے۔ مصافحہ کیا، منہ سے سلام کا لفظ نہیں ہے تو وہ دعائیہ جملہ تو نکلا نہیں۔ مصافحہ کرنا جو ہوتا ہے شیکنگ ہینڈ، یہ سلام کی انتہا ہوتی ہے۔ آپ سلام کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد مصافحہ کرتے ہیں۔ دور سے بھی اگر کسی کو ہاتھ ہلانا پڑ جائے تو زبان سے ضرور السلام علیکم ورحمۃ اللہ نکالے، کیونکہ سلام کرنا کیا ہے؟ اصلاً دعا دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ اور دعا اسی وقت ہوگی جب زبان سے اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ ادا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حکم ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ خطاً کسی کو قتل کر دے، اس کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کسی مسلمان نے غلطی سے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا تو اب وہ دیت بھی دے گا اور کفارہ بھی دے گا، دیت بھی دے گا، کفارہ بھی دے گا۔ اس صورت میں اور دوسری صورت کیا ہے کہ کیونکہ اس زمانے میں جنگ چل رہی تھی، کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کا خطاً قتل کر دیا، لیکن وہ مسلمان اس علاقے میں رہتا تھا جس علاقے سے مسلمانوں کو کیا چل رہی تھی؟ ملک سے جنگ چل رہی تھی۔ اس صورت میں وہ صرف کیا کرے گا؟ وہ صرف کفارہ ادا کرے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو قتل کر دیا، وہ دوسرے ملک میں تھا، اس میں تھا، لیکن اس ملک سے مسلمان ملک کا معاہدہ تھا، کیا تھا؟ پیکٹ ہوا تھا، تو ایسی صورت میں بھی وہ دیت بھی دے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ دیت کیا ہے؟ دیت یا تو 100 اونٹ اس کی رقم، یا 1000 سونے کے دینار یا اس کی رقم، یا 10,000 چاندی کے درہم یا اس کی رقم۔ اور کفارہ کیا ہے؟ یا تو غلام کو آزاد کرنا، وہ نظام ختم ہو گیا، اب غلام تو نہیں ہے، لیکن 2 مہینے کے لگاتار کیا رکھنا؟ روزے رکھنا۔ پھر آگے حکم ہے کہ جس نے جان بوجھ کے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا، حلال سمجھتے ہوئے کیا، تب تو وہ کافر ہو گیا، تب تو کیا ہو گیا؟ حلال سمجھتے ہوئے نہیں کیا، گناہ سمجھتے ہوئے کیا، تب بھی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، جہنم میں اسے عذاب دیا جائے گا اور اللہ اس سے بڑا ناراض ہے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ الخوف کا بھی ذکر ہے کہ دوران جنگ بھی نماز معاف نہیں ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا گیا، صلاۃ الخوف کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس طرح سفر کی نماز ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی جگہ جا رہا ہے، وہ جس جگہ جا رہا ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے دور ہے، تو
اب وہ بندہ جیسے ہی کراچی سے جیسے ہی نکلا تو اب رستے میں وہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے، وہاں پہنچا اور وہاں اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کا اسٹے ہے تب تو وہ پوری نماز پڑھے گا، اگر اس سے کم کا اسٹے 15 دن کا تو تب وہ کیا پڑھے گا؟ قصر نماز پڑھے گا۔ قصر نماز کیا ہوتا ہے کہ جو 4 رکعتیں ہیں ظہر اور عصر، 4 کے بجائے اس میں کتنے فرض ہو جاتے ہیں؟ 2۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز عام طور پر 4 رکعتیں فرض ہیں، سفر کے اندر کتنی فرض ہوتی ہے؟ 2۔ ٹھیک ہے، سنتے سہولت ہو تو پڑھ لیں، اگر سہولت نہ ہو، پڑھ نہ سکتا ہو تو سنتے کیا ہوتی ہے؟ معاف ہوتی ہے۔ پھر آگے شیطان کی قسم کا ذکر ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ان کو خواہشات میں ڈالوں گا، ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں کے اندر سوراخ کر کے مختلف کام کریں گے اور اللہ کی تخلیق میں چینجنگ کریں گے، مرد عورت بننے کی، عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں گے، لباس میں، چال ڈال میں، حلیے میں۔ آج کل جو ٹرانسجنڈر بل آیا، ٹرانسجنڈر کے متعلق آپ پڑھ لیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسجنڈر کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسجنڈر کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندہ، ٹرانسجنڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ عورت بنے تو عورت بن جائے، اور ایک عورت کا دل چاہ رہا ہے کہ مرد بنو تو میں مرد بن جاؤں۔ تو اس طرح دل چاہنے سے نہیں ہوتا، کسی کے اگر ذہن اس طرح عورت کے خیال کی طرف مائل ہے تو وہ نفسیاتی مریض کہلائے گا۔ کیا ملائے گا؟ مرد کیا ہے، عورت کیا ہے، یہ میڈیکلی طور پر ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ کسی کے دل چاہنے سے کوئی مرد عورت نہیں ہو جائے گا، کسی کے دل چاہنے سے یا کوئی عورت مرد نہیں ہو جائے گی۔ اگر کسی کو ایسا لگ رہا ہے وہ اپنا ٹیسٹ کرائے، جا کے نفسیاتی ٹیسٹ کرائے یا میڈیکل ٹیسٹ کرائے، میڈیکل ٹیسٹ سے واضح ہو جائے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اگلی آیات کے اندر پھر بتایا گیا کہ اے ایمان والو، حق اور سچ پر قائم رہو، کھڑے ہو جاؤ، حق اور سچی گواہی دینے پر تم کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ کہ سچی گواہی تمہارے خلاف یا تمہارے اہل و عیال کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن انہیں سچی گواہی کو کیا کرنا ہے؟ دینا ہے۔ پھر اس کے آخری رکوع میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اصلاً یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور کہا کہ ان کی نشانی کیا ہے، ان کی علامتیں کیا ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے جب آئیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، جان چھڑانے کے لیے آتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اعمال نیک کریں تو دکھاوا کریں گے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا تذکرہ بھی بڑا کم کریں گے۔ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، یہ تو شک میں ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ تو پھر اس کی آخری آیت بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ جامع آیت ہے، فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تمہارے اندر 2 کوالٹیز پائی جاتی ہوں، اگر تم 2 کام کرتے ہو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، ایک تم ایمان والے ہو اور دوسرا شکر کرنے والے ہو، ایمان والے ہو اور شکر کرنے والے ہو، یہ 2 کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو، مومن کو اور شاکر شکر کرنے والے کو عذاب نہیں دیتا۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور آیت بھی ہے جو جامع آیات کہلاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ، تم جو امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ اذا دُھیت الامانہ، جب امانت کو ضائع کیا جائے گا۔ تو فرمایا گیا یا رسول اللہ امانت کو کب ضائع کیا جائے گا، کیسے ضائع کیا جائے گا؟ کہا کہ جب نااہلوں کو اقتدار اور منصب دے دیا جائے، سمجھ لینا امانت کیا ہو رہی ہے؟ ضائع ہو رہی ہے۔ اب وہ نااہل اوپری سطح پر ہوں یا نچلی سطح پر ہوں، جس لیول پر بھی ہو، حق مارا جائے یا صاحب حق یا قابل بندے کو اس کا حق نہ دیا جائے، نااہل کو رشوت کے ذریعے آگے پہنچایا جائے، تو مطلب یہ امانت میں کیا ہے؟ خیانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔